فرمائیے، یہ جو سنتیں آپ نے ساری بیان کی ہیں، اب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر گھر میں شاور ہے یا نہر ہے قریب یا سمندر ہے تو یہ تمام سنتیں کیا سمندر میں یا نہر میں شاور کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی شخص نہر میں نہائے یا سمندر کے اندر نہائے، یہ بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ سمندر کا پانی بالکل پاک ہوتا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ ساحل سمندر میں نہاتے نہاتے اس میں پیشاب بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا کثیر پانی ہے کہ اس میں پیشاب کا جب تک رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوگا وہ پانی پاک ہی کہلائے گا۔ لہذا اگر کوئی حالت جنابت میں سمندر میں غوطہ لگائے اور پھر اسی پانی سے کسی پانی سے غرغرہ اور ناک میں پانی بھی چڑھا لے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ تو اب فقہائے اسلام نے یہ لکھا ہے کہ شاور سے نہاتے ہوئے یا نہر یا سمندر میں نہا کے اگر آدمی پورا بدن اندر لے گیا تو اس کی تمام سنتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہو گیا۔ ایک بات اور بڑی خاص ہے کہ غسل کرتے ہوئے کن کن مقامات کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، مردوں کے لیے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا تو جہنم میں اس طرح کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دھونا اور مسح کرنا ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دھونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونا چاہتے ہیں اس پر سے پانی کو بہا دیں۔ مثلا آپ یہ پانی لیں، اس کو چہرے پر ڈالیں، یہ بہہ گیا تو دھونا کہلائے گا۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ سوکھی جگہ پر فقط تری کا پہنچا دینا، چاہے پانی بہے نہ بہے، تھوڑا سا پانی لے گرا دیں، اب اس کو پھیر دیں، یہ مسح کرنا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مسح کا نہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہائیں گے۔ اگر کسی مقام پر ایسا ہوا کہ پانی نہ بہا، ہم نے صرف اتر تری پہنچائی یا اس کا مسح کر لیا تو غسل نہیں اترے گا۔ اس اعتبار سے احتیاطیں چند ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کانوں پر بال آ جاتے ہیں اور خاص طور پہ خشک بال اگر ہوں، تیل وغیرہ نہ لگا ہو، تو اگر آپ پانی ڈالیں گے تو فوراً یہ جذب نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے کان ذرا نیچے کر کے یہاں پانی بہائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو بالوں کی وجہ سے پانی نہ پہنچ پائے۔ کان کے اندر یعنی سوراخ کے اندر نہیں ڈالنا ہے، لیکن جتنی یہ جو ساخت ہے کان کی، دیکھیے کتنی عجیب و غریب ساخت ہے، اگر اوپر سے بہائیں گے تو پانی اس کے اندر نہیں چڑھے گا۔ تو ہو سکتا ہے ہم پانی وہ بہائیں، یہاں پانی نہ پہنچے اور ہم خالی انگلی پھیر کے اس کو مسح کر لیں تو یہ غسل نہیں اترے گا۔ اس لیے بلا خوف و خطر کان اس طرح ٹیڑھا کر کے اس میں پانی ڈال دیں تو وہ دماغ میں نہیں گھسے گا، تھوڑا یوں کریں گے تو نکل جائے گا، کیونکہ یہاں دماغ اور کان کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا، روٹ نہیں ہوتا، تو اس کو اس طرح کر لیں۔ اس کے علاوہ گردن اور یہ تھوڑی کے ملنے کے جو مقام ہیں، اگر یوں ہم رکھیں گے اس طرح نہا رہے ہیں تو اس کے بیچ میں پانی چڑھے گا نہیں، شاید گیلا پن پہنچ جائے لیکن بہنے کی سنت پوری نہیں ہوگی یا فرض پورا نہیں ہوگا، اس لیے گردن ٹیڑھی کر کے یہاں پانی بہائیں، ادھر پانی بہائیں۔ اس طرح بغل کے نیچے کبھی بھی پانی نہیں بہہ سکتا، اگر آپ اوپر سے ڈالتے رہیں یا شاور سے نہائیں، جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھا کے ادھر پانی نہیں بہائیں گے پانی نہیں پہنچے گا۔ اب ہو سکتا ہے ہم شاور سے بھی بالفرض نہا رہے ہیں، پانی یہاں گر رہا ہے، یہاں خالی ہاتھ پھیر لیا تو یہ مسا ہوا، دھلا نہیں، تو غسل نہیں اترے گا۔ اسی طرح ناف کا سوراخ یہ بعض اوقات بہت گہرا ہوتا ہے، تو جتنا اس کا ظاہری حصہ نظر آ رہا ہے اس پہ پانی کا بہانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کریں کہ پانی جیسے یہ آ رہا ہے تو ناف کے نیچے یوں ہاتھ رکھ لیں، رکھیں گے تو پانی جمع ہوگا تو ناف کے اندر تمام جگہ پہ پانی پہنچ جائے گا، پھر اس کو ہٹا لیں۔ اس طرح اگر بیٹھ کے بالفرض نہ آ رہے ہیں تو یہ جیسے ہمارا گھٹنا ہے، اس کے بالکل نیچے کی جگہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ یوں مل جاتی ہے، ران اور پنڈلی کا حصہ یوں مل جاتا ہے آپس کے اندر، تو اب اگر ادھر ہم نے پانی ڈالا اور ادھر پانی نہیں گیا، خالی ہاتھ پھیر لیا تو مسا ہوگا۔ اس سے تھوڑا پاؤں ٹیڑھا کر کے گھٹنے کے نیچے بھی پانی ڈالیں گے، اس طرح الٹے گھٹنے پر ڈالیں گے۔ اسی طرح اگر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو سرین وغیرہ کے اوپر اچھی طریقے سے پانی کو بہارنا ہوگا۔ اور تلوے ہاں تلوے تو خیر غسل جب ہم وضو کریں گے نا تو اس میں تلوے خود بخود دھل جائیں گے کیونکہ پورا پیر دھونا ہوگا، لیکن بالفرض اگر وضو نہیں کیا تو پھر تلووں کو خاص طور پہ دھونا ہوگا۔ اچھا، ہاں، یہ بڑا ایک اچھا سوال آ گیا آپ کی گفتگو سے کہ فرض کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے وہ وضو نہیں کرتا غسل سے پہلے اور غسل کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے، تو کیا یہ طریقہ کار اس کا صحیح ہوگا؟ مطلب خلاف سنت ہو جائے گا۔ خلاف سنت؟ جی ہاں، اس کو چاہیے تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرتا ہے، پہلے جو ہے وضو کرتا پھر غسل کرتا۔ اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ آپ نے کان میں پانی ڈالنے کی بات کی، بہت سے لوگوں کے کان میں جو ہے پرابلم ہوا کرتا ہے کہ جی وہ ایک عجیب پٹاخے بجا کرتے ہیں کیونکہ ان کے کان میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اب وہ بیچارے اگر کان میں پانی ڈالیں گے تو ان کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ صاحب مزید جو ہے تکلیف کان میں بڑھ جائے گی، تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعی ایسی تکلیف ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کان اس طرح کر کے نا ہاتھ صرف تھوڑا یوں کر لیں، یعنی ہاتھ میں پانی لے کر
تھوڑا سا اس طرح کان کے قریب لا کے کان کو اس کے اوپر کریں گے تو یہ اندر نہیں چڑھے گا، بلکہ کان کی جتنی یہ جو ٹیڑھی میڑھی ساخت ہے اس کو گیلا کر دے گا۔ تو کم از کم اتنا کرنا چاہیے، یعنی باہر جو ہے پانی آنا ضروری ہے، جی اندر بالکل جو ہے کان کے سوراخ کے اندر کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو میں نے ویسے احتیاطاً عرض کیا ہے، باقی مطلب جتنا باہر کا حصہ یہ جو ہے اس خارجی حصے کو پورے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات فرمائیے، چونکہ بات ہوئی تھی کہ ایک بال جو ہے وہ غسل میں جو ہے دھلنا چاہیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیماری اس حد تک ہے اس کو کہ اس کے سر میں کوئی زخم یا کوئی ایسی بات ہے اور وہ پانی جو ہے سر سے نہیں بہا سکتا، تو اس صورت میں بیچارہ کیا کرے گا؟ جی وہ عرض کرتا ہوں، اور ایک احتیاط خواتین کے بارے میں ضروری ہے کہ اگر ڈھلکی ہوئی پستان ہو کسی خاتون کی تو پستان اٹھا کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے، یہ فرض ہے، اگر نہیں کریں گے احتیاط تو غسل ان کا نہیں اترے گا، یہ لازم یاد رکھیں۔ اب اگر بالفعل کسی کے سر میں واقعی ایسی کوئی بیماری ہے جیسے نزلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات آشوب چشم ہے اور سر پہ پانی ڈالنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں فقہاء عظام نے لکھا ہے کہ گردن کے نیچے سے پورا بدن دھو لیں اور پورے سر کا مسح کر لیں، خالی گیلا ہاتھ کر کے پورے سر پہ پھیر لیں تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اب جب یہ حالت صحت میں آ جائے تو اس حصے کو بھی دھو لیں تو انشاءاللہ غسل مکمل ہوگا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ یہ تو ساری باتیں جو خاص آپ نے انڈیکیٹ کر دیں کہ صاحب کن کن باتوں کا ہمیں غسل کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے، اگر عورت یا مرد کے جسم پہ کسی حصے پہ افشاں لگی ہوئی ہو تو پھر غسل ہو جائے گا یا مطلب اس میں کوئی ہمیں جو ہے وہ مصیبت ہوگی یا کوئی پریشانی؟ یہ چمکی افشاں وغیرہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہیں جو باقاعدہ جسم رکھتی ہیں، ایک تو بہت باریک ہوتی ہے جو یہ پلکوں کے اوپر لگائی جاتی ہے، وہ بہت ہی باریک پاؤڈر ٹائپ ہوتا ہے، تو یہ پاؤڈر ٹائپ تو یہ چل جائے گا، بہرحال اس کو بھی ہٹانا چاہیے، لیکن یہ اتنا باریک جسم رکھتا ہے کہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے رکاوٹ عموماً نہیں بنتا۔ لیکن ایک ہوتی ہے باقاعدہ اس کو ہاتھ میں لیں تو اس کی رگڑ محسوس ہوتی ہے افشاں کی، یہ اگر واقعی افشاں لگ گئی ماتھے وغیرہ پہ لگی ہوئی ہے یا کہیں گال وغیرہ پہ یا ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ پانی کو نیچے نہیں پہنچنے دے گی، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کارڈ میں بھی افشاں لگا دیتے ہیں اور مطلب یہ کہ ایسے کپڑے خواتین پہن لیتی ہیں کہ وہ سب کو رنگین کرتے چلے جاتی ہیں، بلکہ اگر کسی مرد کو لگی ہو تو گھر کی عورتیں شک کرنے لگ جاتی ہیں کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں، چمکی لگی ہوئی ہے، بیچارے کا کردار بھی بڑا مشکوک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مطلب چیزیں استعمال عموماً نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس سے غسل کے اور وضو کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ آج کل فیشن میں بھی بڑا بن گیا ہے چمکیاں لگانا اور یہ افشاں لگانا، تو یہ اس سے بالکل اجتناب جو ہے خواتین بہت بہتر ہے، یا پھر مطلب استعمال کرنے کے بعد بہت زیادہ محتاط طریقے کے ساتھ ان کو بدن سے جدا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ایک بات فرمائیے، اب آتے ہیں بڑے امپورٹنٹ مسئلے کی طرف۔ خواتین جو ہیں وہ نیل پالش بہت لگاتی ہیں اور لپسٹک جو ہے اس کا بھی استعمال بڑا ہوتا ہے، بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کہ ایسے ایسے لپسٹک کے شیڈز آ گئے جو بہت زیادہ جو ہے وہ لیئر بھی مطلب بناتے ہیں اور اپنے شیڈز بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، ایون نیل پالش کا بھی یہ عالم ہے۔ تو اس صورت میں کہ جہاں عورت کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے اور لپسٹک لگی ہے اس کے ہونٹوں پر، تو اس وقت اگر وہ غسل کرے تو کیا غسل ہو جائے گا؟